ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے۔ مرنے والا مرنے سے پہلے رجوع لے آئے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور 20 سال اس کے حکموں کو توڑا۔ 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے ایک دن آگے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے موت کی نشانی ہے۔ یاداشت کمزور ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی قبریں، یہ بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ پیغام موت دیتے ہیں۔ داڑھی میں سفید بال آئے تو رونے لگا اور عرض کرتا ہے، مالک 20 سال تیری نافرمانیوں میں گزار دیے، اگر میں لوٹ آؤں تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ غائب سی آواز آئی، تو نے 20 سال میری عبادت کی، میں نے تیری عبادت کو قبول کیا، پھر 20 سال میرے حکموں کو توڑا، میرے راہوں سے دور چلا گیا، میں نے تیرا انتظار کیا، تجھے مہلت دی، آج تو 40 سال بعد آ گیا ہے۔ آواز آتی ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ بھائی جان، اس کی عادت ہے معاف کرنے کی، یہ عادت آپ بھی اپناؤ۔ غافل اگر عابد بنتا ہے، ساجد بنتا ہے تو اسے عزت دو یار، مسجدوں سے دھکے دے کے نکالو نا۔ مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے، کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن ویران پڑی ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا یار، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں۔ ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی، لیکن ہمارے رویے اتنے تلخ نکلے کہ وہ پھر ان راہوں سے دور چلا گیا۔ کسی کو شرمندہ نہ کرو۔ میں آپ کو مسجد سے گھروں کا ماحول بتاتا ہوں، ہمارے گھروں کا ماحول بھی بڑا تلخ ہے، اور وہاں بھی شرمندگی کا جو ماحول ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، یقین مانو یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ساس کہتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کرو۔ کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ اس کے پچھلوں کو، تڑ تڑ زبان چلتی ہے، یہ سکھا کے بھیجا ہے۔ مانا کہ جو وہ بڑی لاڈلی تھی، کچھ کمیاں رہ گئی اس کی تربیت میں، لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے بات کس لہجے میں کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے تعلیم دی، ایک جس نے جنم دیا، اور تیسرا جس نے تجھے بیٹی دی۔ اس باپ کی بھی قدر کیا کرو۔ تڑ تڑ ہماری زبانیں چلتی ہیں، اور آخر پہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے چلو جی ایک دفعہ معاف کر دو، اپنی پگڑیاں اتار کے قدموں میں رکھتے ہیں، بوڑھی ماں دوپٹہ رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ رونق بھرا لہجہ سامنے آتا ہے، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ بوڑھے اپنی بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتی ہیں۔ بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلی جانا۔ وہ بیٹی بھی کہتی یہ کیسے ماں باپ ہے، پہلے میں رسوا ہوئی پھر میرے سامنے انہیں رسوا کیا گیا، کبھی تو میں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، کیا یہ مجھے 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، رہنے کے لیے ایک چارپائی بستر نہیں دے سکتے؟ وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے۔ اور پھر بوڑھے ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں بیٹی اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیری 2 چھوٹی بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ کون لے گا؟ اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی دکھی ہیں میرے بھائی جن کے بھائی شرابی ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی جن کا باپ شرابی ہے، ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے، ساری زندگی شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اس مجمع میں اگر کوئی بھائی شرابی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی بہن کے حال پہ رحم کرو۔ اس مجمع میں اگر کوئی باپ شرابی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے اس بری عادت کو چھوڑ دو۔ وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہیں، لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے انہیں ساری زندگی تانے سہنے پڑتے ہیں۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بیٹے اس کو طلاق دو، تیرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے بھائی، یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ ہمارے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، یہ آزمائش ہماری بیٹی پہ بھی تو آ سکتی ہے۔ اور اگر صرف بیٹیاں ہونا تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے اللہ سے مانگ کے لی۔ ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے اپنی ساسو ماں سے عرض کیا کہ دیکھیں خیریت ہے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ وہ 2 لمحوں کے بعد واپس آئی،
तो आगे बता दीजिए चौथी बेटी हुई है। और क्यों तकदीर से उलझते हो यार, हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते। वो मालिक है, किसी को दे या ना दे, बेटियां दे बेटे दे, ये उसकी मर्जी है। बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। ये हमारे रवैये हैं। मैं उस बुढ़िया को आज तक नहीं भूल सका। मैं एक फैसले में था तो मैंने बात सुनी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने कहा चले जी जाने दे, ये भी बेटी है। तो आगे से वो उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा और उसके भाई के मुंह पे फेंका और क्या कहा कि जुत्ती पूरी आई आई, ना आई ते ला के सर छड़ी। एक औरत के बारे में कह रही है, इसके घर में भी तो बेटियां होगी, वो भी तो किसी की औरत है। मेरे करीम आका की खिदमत में सैयदा फातिमा हाजिर हुई, अर्ज करती अब्बा जान, अम्मी कहती वही के वक्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता फरमा दे। हुजूर फरमा दे फातिमा अपनी वालिदा से पूछो चादर करनी क्या है, और हुजूर भी पीछे पीछे तशरीफ ले आए। हुजूर फरमा दे खदीजा चादर क्या करनी है, अर्ज की इसको बतौर बरकत के लिए कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। तो हुजूर फरमाते आप मुझसे चादर मांग रही हो, अगर मेरे जिस्म की जिल्द भी मांगती तो मैं मोहम्मद तुम्हें वो भी उतार के दे देता। हुजूर औरत को इज्जत दे रहे हैं और हम कहते हैं ये पांव का जूता है। सैयदा आयशा पानी नोश फरमा रही है, हुजूर फरमाते इसमें कुछ बचा लेना। सुनिए सुनिए भाईजान, कहा इसमें से कुछ बचा लेना। बचा लिया गया और हुजूर सैयदा से फरमाते कहां लब रख के पानी पिया, अर्ज की हुजूर यहां लब रखे, तो मेरे नबी वहीं होठ रख के पानी पीते। और हुजूर औरत को इज्जत दे रहे हैं, हम पांव का जूता कह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा जवानों, जब तक मियां बीवी और तीसरा अल्लाह होता है घर बर्बाद नहीं होते। हमारी जिंदगी में जब कुछ चौथा बंदा आता है तो घर बर्बाद हो जाता है। मुझे एक साहिब कहते हैं जी मेरा फैसला मेरे बहनोई और बड़ी हमशीरा करेंगी। मैंने कहा वो मां का रूप है, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके मुंह में दूध के दांत है या यार अभी तक फीडर पीते हो? और फैसला करने की भी ताकत हम नहीं रखते। और यार हम क्यों अपने कमरे की आवाज को बाहर निकालते हैं? मेरे नबी फरमाते तुम्हें औरत की अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, वो देख करके दरगुजर कर दिया करो, लेकिन हम कटहरे में खड़ा करके रुसवा करते हैं। अपने मिजाज में थोड़ी सी नरमी पैदा करो। किसी ने हकीम लुकमान से कहा था कि आपने लोगों का इलाज किया, शिफा कैसे मिली? कहा मेरे पास 2 बुढ़ियां थी जिससे लोगों को फर्क बड़ा पड़ा। कहा कौन कौन सी? कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। किसी ने कहा अगर फर्क ना पड़े तो फरमाए मिकदार बढ़ा दिया करो। यार आप भी थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दो, ये रौनक ये तकब्बुर छोड़ दो यार। तो फरमाए किसी को शर्मिंदा ना करना। आखिरी बात गुफ्तगू समेट लेता हूं, ये इतनी बड़ी बात है, हमें रास्ता मिल सकता है इस बात से, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं। एक सहाबी की हवा खारिज हो गई, वो उठ के वजू खाने जाने लगे। जाहिर है उठते तो सुबह की शर्मिंदगी महसूस करते। अभी उठने ही लगे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं आका अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। कायनात के मोतबर लोग, इज्जत के लोग वो लायक वो है जवानों जिनके पास अच्छे अखलाक है। तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा ये झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है। अल्लाह हमें अच्छे अखलाक